ہمارے لکھیم پور کے ایک بہت اہم اور مشہور شخصیت جس کے خاندان کا پورے علاقے پر احسان ہے، مدارس و مکاتب کے شروع کرنے اور چلانے کے پر، اور جمعیت علماء ہند جو ایک مسلمانوں کی باوقار مؤثر تنظیم ہے اس کی خدمت کی لائن سے حضرت حکیم جی رحمت اللہ علیہ کا گھرانہ ہم اور آپ سبھی واقف ہیں، محتاج تعارف نہیں۔ آپ کے فرزند انجمن ادارہ محمودیہ محمدی کے محتمم اور جمعیت علماء ہند ضلع لکھیم پور کے صدر باوقار عظیم المرتبت حضرت اقدس مولانا اسلام الحق صاحب عرف اسجد میاں دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ بڑے ہی ادب و احترام سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور سامعین کے قلوب کو مجلہ و منور فرمائیں۔ حضرت مولانا اسلام الحق اسجد میاں صاحب۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك في أهل القبور أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج آپ کے موضع سہروا میں جلسہ سیرت النبی کے عنوان پر اس عظیم الشان جلسے میں تشریف لانے والے انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام و حفاظ عظام و شعراء اور اپنی قیمتی وقت کو قربان کر کے دین کی باتیں سننے کے لیے ہمارے انتہائی قابل قدر سامعین، پردہ نشی مستورات اور عزیز طلبہ، جیسا کہ ابھی اعلان کیا گیا کہ آپ کے اس جلسے کے جو کلیدی اور اہم مقرر ہیں وہ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب، جو مدرسہ شاہی کے ایک موقر استاذ ہیں اور حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ ہیں، انہی کا بیان آپ کو سننا ہے۔ ذرا یہ بچوں خاموش رہے، ان کو ذرا خاموش کر دو۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ارشاد پڑھا ہے، اسی ارشاد کی روشنی میں کچھ گفتگو آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ عز و جل مجھ حقیر اور ناچیز کی زبان سے جو کچھ کہلوائے اس پر کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول مبارک یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ کبھی کبھار مسجد نبوی میں یا اس کے علاوہ مدینہ منورہ کی کسی مقام پر کسی صحابی کو روکتے اور روک کر آپ جو بات اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں اس وقت ڈالتا آپ اس بات کو اس سے کہہ دیتے۔ بہت غور سے بات سمجھیے گا۔ آج کل کی طرح باضابطہ باقاعدہ اجلاس نہیں ہوا کرتے تھے،
بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مسجد نبوی کے امام تھے اور نماز کے بعد بس یہ فرما دیتے کہ بھائی تم لوگ رک جاؤ، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ جو بات بھی اللہ تعالیٰ کہلواتا اس کو آپ بڑے اچھے انداز سے اچھے پیرائے میں صحابہ کے سامنے رکھ دیتے۔ ان جملہ ارشادات میں سے آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی انہی باتوں میں سے ایک بات مجھے آپ کے سامنے اس وقت پیش کرنی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے، آپ نے ان کو روکا اور وہ فرماتے ہیں کہ میرے جسم کا کوئی حصہ آپ نے پکڑا۔ صحابی چونکہ کسی حدیث کے بیان کرنے میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے، ہو سکتا ہے کہ ہاتھ پکڑا ہو، آپ کی حضرت ابن عمر کی ران پر ہاتھ رکھا ہو، کندھے پر رکھا ہو، سر پر رکھا ہو، اس لیے یہ نہیں فرمایا، بس اتنا فرمایا کہ میرے جسم کے کسی حصے کو پکڑا اور پکڑ کر کچھ بات ارشاد فرمائی۔ یہاں پر آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان کوئی بہت اہم ترین بات کہنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ سامنے والا وہ بات توجہ سے سنے، تو ہمارا اور آپ کا بھی یہ طریقہ ہے کہ کسی شخص کو روکتا ہے، اس کے سر پر یا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے، اس کو اپنے قریب بٹھالتا ہے اور اس کے بعد وہ بات کہتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے جسم کے ایک حصے کو پکڑ کر آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ مجھے وہی 3 باتیں مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جب صحابہ کو کسی بات کی تلقین کرتی تھی یا کوئی بات پیارے نبی کی زبان مبارک سے نکلتی تھی تو وہ نصیحت صرف ان صحابی کے لیے نہیں یا اس نصیحت صرف صحابہ کے دور تک نہیں ہوتی تھی، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں بالخصوص تمام مسلمانوں کے لیے ہوتی تھی۔ لہذا جو نصیحت، جو بات آپ نے فرمائی ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ نصیحت صرف ابن عمر کو نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ قیامت تک آنے والی تمام امت محمدیہ، تمام اللہ کے بندوں تک ہے۔ اس لیے ہم سب اپنے کو اس کا مخاطب سمجھیں۔ پیارے نبی نے یہ فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم ایک اجنبی ہو، ایک مسافر ہو۔ آپ کی ایک خصوصیات جوامع الکلم میں سے ہے، علماء تشریف فرما ہیں، یہ جانتے ہیں کہ بات انتہائی مختصر لیکن بڑی جامع، انہی جوامع الکلم میں سے یہ ایک جامع کلمہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں رہو گویا کہ تم ایک اجنبی اور مسافر ہو۔ یہ مثال آپ نے کیوں دی؟ ایک بڑا مجمع اس وقت ہمارے سامنے ہے، یا اس مائک کے ذریعے جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، مرد بھی سن رہے ہیں، عورتیں بھی سن رہے ہیں، نوجوان اور جوان سب سن رہے ہیں۔ آپ میں سے ہر شخص کبھی نہ کبھی کسی سفر کے لیے ضرور جاتا ہے، لیکن انسان جب کوئی سفر کرتا ہے تو سفر بے مقصد نہیں ہوا کرتا، با مقصد ہوا کرتا ہے۔ آپ کہیں بھی جائیں، آپ کا سفر کا مقصد یا تو تجارت ہوا کرتی ہے، یا کسی سے ملاقات ہوا کرتی ہے، کسی کی عیادت ہوا کرتی ہے، کسی کی تعزیت ہوا کرتی ہے، یا کبھی کبھار صرف انسان تفریح تباہ کے لیے بھی سفر کیا کرتا ہے، یعنی جاتا ہے کہ بہت دن سے اپنے گھر پر ہیں، چلو نکلیں، کبھی عزیز و اقارب سے ملاقات کے لیے جاتا ہے۔ لیکن ایسا دنیا میں کوئی انسان آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو سفر بغیر کسی مقصد کے کرتا ہو۔ آپ سہروا کے رہنے والے ہیں، قرب و جوار سے تشریف لائے ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں سینکڑوں سفر کیے ہوں گے، محمدی یا لکھیم پور، لکھنؤ، دلی یا ہندوستان کی کسی جگہ پر،
یا باہر ملکوں میں، لیکن نیت ہوگی، کوئی مقصد ہوگا۔ بلا مقصد انسان اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو چھوڑ کر اپنے وطن عزیز کو باہر نہیں جاتا۔ فطری طور پر انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوا کرتی ہے۔ یہ اللہ نے انسان کی ایک فطرت اور خصلت بنائی ہے کہ چاہے وہ ایک گاؤں کا رہنے والا ہو، اس کا مکان ٹوٹا پھوٹا ہو، چھپر میں وہ رہ رہا ہو، کچے مکان میں رہ رہا ہو، اس کی چھت بھی اس لائق نہ ہو، بارش میں وہ بہتی ہو، اور دنیا کے کسی بڑے سے بڑے ملک میں چلا جائے، وہ پیرس میں اور لندن میں چلا جائے، لیکن اس کو اپنی جھوپڑی ضرور یاد آتی ہے، اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ جو ہمارا وطن ہے وہاں سے ہمیں محبت ہے۔ اگر وطن کا کوئی آدمی کہیں باہر مل جاتا ہے تو وہ اس سے ملاقات کر کے دل کو جو اس کو خوشی ہوتی ہے، وہ دنیا کے بڑے سے بڑے شخص سے مل کر وہ خوشی نہیں ہوا کرتی۔ غور سے سنیے گا جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ ظاہر ہے ہمارا اور آپ کا سفر جو مابقصد ہوتا ہے، پیارے نبی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے ہمارے امتیوں، اے اللہ کے بندوں، تمہارا ایک تو وہ سفر ہے، لیکن یہ سفر تو دنیا کا ہے، اصل تو تمہارا سفر تو آخرت کا ہے۔ ہم سب مسافر ہیں، یہ ہماری منزل نہیں ہے، اور جب سفر میں انسان نکلتا ہے تو کوئی نہ کوئی مقصد ذہن میں رکھ کر نکلتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا یہ جو دنیا کا سفر ہے، جس دنیا میں ہمیں اور اللہ نے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے، نہ معلوم کس وقت یہ سفر ختم ہو جائے، کس وقت ملک الموت آ جائے اور ہماری روح کو قبض کر لے، اور ہماری منزل تو قبر ہے۔ ہمارا اصلی وطن وہی ہے، ہمیں اسی مٹی سے اللہ نے پیدا کیا، اسی مٹی میں ہم دوبارہ جائیں گے، اور قیامت میں اسی مٹی سے اللہ ہم کو دوبارہ اٹھائے گا۔ تو ظاہر ہے اب جب یہ ہمارا سفر آخرت کا سفر ہے تو اس سفر کی ہم اور آپ کتنی تیاری کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی لمبے سفر کے لیے جاتے ہیں تو سامان پیک کرتے ہیں، راستے کی ضروریات کی چیزیں رکھتے ہیں، جتنے دن آپ کو قیام کرنا ہوتا ہے اتنے دن کے انتظام سے جاتے ہیں کہ تاکہ آپ کو کوئی منزل پر پہنچ کر کوئی دشواری ہو، پریشانی نہ ہو۔ میرے بھائی، میرے عزیز، اپنے دلوں کو ٹٹولیے، اپنا محاسبہ کریے، اپنا جائزہ لیجئے۔ رات کو سوتے وقت تنہائی میں جب بستر پر ہوں تو جو آخرت کا سفر ہم اور آپ طے کر رہے ہیں، اس کی ہمارے اور آپ کے پاس کتنی تیاری ہے۔ جس منزل یعنی قبر میں جہاں ہمیں جانا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کچھ کر رکھا ہے، وہی ہماری منزل ہے۔ اللہ کے پیارے نبی یہ مثال دے کر امت تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ جب تم سفر دنیا کا بامقصد کرتے ہو، اس کی تیاری اور انتظامات کرتے ہو، تو آخرت کے سفر کی بھی تیاری کرو۔ نہ معلوم یہ سفر تمہارا کب ختم ہو جائے، اور کب تمہیں گھر والے نہلا دہلا کر، کفنا کر، تم کو کندھوں پہ اٹھا کر، چارپائی پہ رکھ کر تم کو جا کر دفن کر دے۔ اور یہ سفر کوئی ضروری نہیں انہی کا مکمل ہو جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، یا جو ایک عرصے دراز سے کسی لا علاج بیماری میں گھر پر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سفر نوجوان کا بھی ختم ہو رہا ہے، جوانوں کا بھی ختم ہو رہا ہے۔ جس نے ابھی زندگی کی کچھ بہاریں بھی نہ دیکھی، آپ نے دیکھا کہ وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ کتنے وہ نوجوان کے جن کا نکاح طے ہو گیا، تاریخ ہو گئی، لیکن نوبت نہیں آئی، اس سے پہلے اللہ نے ان کو بلا لیا۔ لہذا میں نوجوانوں سے، بالخصوص ان لوگوں سے جو ابھی صرف اس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی تو کھیلنے کودنے کی عمر ہے، ابھی ہم نمازوں کے پڑھ کر کیا کریں گے، گناہوں سے بچ کر کیا کریں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ جب اللہ ہم کو حج کی توفیق دے گا، وہاں جا کر رو رو کر گڑ گڑا لیں گے، خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر رو لیں گے، میدان عرفات میں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہاں رو لیں گے۔ میرے بھائی،
کس کو پتا ہے کہ کس کو میدان عرفات ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، یہ شیطان کا رقیق حملہ ہوا کرتا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آئے گا، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جو چاہو کر لو، جہاں یہ مہینہ آئے گا اس مہینے میں ہم رو لیں گے، گڑ گڑا لیں گے۔ اس سے پہلے ہمیں ایک رات ملے گی جس کو جگ کر ہم قرآن کی تلاوت کر لیں گے، اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کے آنسو بہا لیں گے۔ لیکن کس کو پتا ہے کہ کون شب برات تک پہنچے گا، کون رمضان تک پہنچے گا؟ کس کو ایک پل کی خبر نہیں کہ اللہ کا بلاوا آ جائے اور اس کو اس دنیا جہاں کو چھوڑ کر جانا پڑ جائے۔ لہذا میرے بھائی، جب ہم آخرت کے ایک مسافر ہیں تو مسافر سامان بھی بہت زیادہ نہیں لے جاتا، سوچتا یہ ہے کہ سامان اٹھانا پڑے گا، قلی کرنا پڑے گا، صرف ضرورت کا سامان اپنے ساتھ رکھتا ہے، بقیہ سامان گھر ہی پر چھوڑ جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم آخرت کے ایک مسافر ہیں تو ہم کو دنیا کی حرص میں اتنا نہیں پڑنا چاہیے کہ جس میں ہم حلال و حرام کی تمیز نہ کر سکیں۔ ہم دنیا کی مشغولیت میں، چاہے وہ تجارتی ہو، چاہے کاشتکاری کی ہو، ملازمت ہو، ایسے اس میں محو نہ ہو کہ اللہ کا منادی آواز دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کے لیے آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، میں تو اس کو مثالاً سمجھایا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یو پی کے سی ایم نے بلایا ہو، ڈی ایم اور کپتان نے یاد کیا ہو، اور یو پی کا سی ایم یا ہندوستان کا پی ایم، پرائم منسٹر آپ کو دن میں اگر 10 بار بلائے گا تو آپ فخر کریں گے، آپ 50 لوگوں سے کہیں گے کہ آج ہم کو ہمارے بڑے نے، ایک ڈی ایم نے ہم کو 10 بار فون کیا، 10 بار یاد کیا۔ آپ اپنے تمام کاموں کو آگے پیچھے کر کے، تمام اپنی مصروفیتوں کو آگے پیچھے کر کے، ٹائم نکال کر، وقت خرچ کر کے، گاڑی نہیں ہے تو کرائے پر لے کر آپ پہنچیں گے۔ کیوں؟ ان کا احترام اور عظمت آپ کے دل میں ہے۔ میرے بھائی، یہ دنیا کے بادشاہوں کی کیا حیثیت ہے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ تو ایک فانی ہے، آخر جو احکم الحاکمین ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس نے تو آپ کو اپنے گھر میں 50 وقت کا بلانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اس کے بعد صرف 5 وقت بلا رہا ہے۔ ظاہر ہے ہم مسافر ہیں، لیکن اس سفر میں اللہ جل شانہ جو ہم سب کا خالق اور مالک اور رازق ہے، وہ صرف کہتا یہ ہے کہ 22 گھنٹے تم تجارت کرو، کاشتکاری کرو، ملاقاتیں کرو، سب کچھ کرو، لیکن خدا کے لیے 2 گھنٹے صرف تم ہمارے گھر پر آ جاؤ۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک معمولی دنیا میں عہدہ رکھنے والے شخص کے بلانے پر تو ہم چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے بلانے پر ہم میں سے کتنے لوگ جاتے ہیں؟ کیا اس منادی کی آواز، میں تو کہتا ہوں اگر فجر کے وقت ایک مرتبہ یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ نماز فرض ہے، اس وقت مسجد میں آ جاؤ، دوسری نماز کا یہ وقت ہے ظہر کا، تیسرا عصر کا یہ وقت ہے، مغرب کا یہ وقت ہے، عشاء کا یہ وقت ہے، تو ایک بندے کی بندگی کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا معبود برحق ہے، کہ پھر دوسرے اوقات نماز میں اذان دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن کتنا کریم ہے وہ آقا، اس کو اپنے بندوں سے کس درجہ محبت ہے کہ وہ ایک دن میں 1 مرتبہ بلانے پر اکتفا نہیں کیا کرتا، بلکہ اللہ کا منادی صبح بھی آپ کو بلاتا ہے، صبح بھی یہ کہتا ہے حی علی الصلاح، نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ اور صبح اذان میں ایک الفاظ کا مزید اضافہ کیا جاتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد پھر ظہر میں آپ کاروبار میں مشغول ہیں، تجارت میں مشغول ہیں، کھیتوں پر ہیں، اپنی دکانوں پر ہیں، ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، دوبارہ پھر یاد دہانی کے لیے اللہ کا منادی اللہ کے گھر سے پھر آپ کو بلا رہا ہے، اور پھر تبارہ پھر عصر میں
پھر چوتھی بار مغرب میں اور پانچویں بار عشاء میں. ذرا غور تو فرمائیے, کبھی ہم نے غور کیا کتنی محبت ہے اللہ کو اپنے بندے سے, کتنا رحیم ہے وہ آقا. اللہ نے رحم و کرم اور محبت کے 100 حصے کیے ہیں, ایک حصہ صرف دنیا میں اتارا ہے جس کی وجہ سے ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے, شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتی ہے. اندازہ لگائیے اس مالک دو جہاں جس نے 99 حصے رحم و کرم اور محبت کے اپنے پاس رکھے ہیں, اس کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہوگا. وہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بندہ دوزخ کی آگ میں جلے, وہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بندہ جب قبر میں اس کے رشتہ دار اس کو ڈال دیے تو اس کی قبر اس کو بھینچے اور اس کی سینہ ادھر سے ادھر ہو جائے. وہ نہیں چاہتا ہے کہ قبر میں جب لوگ دفنا کر کے چلے جائیں اور وہ جواب نہ دے سکے تو دوزخ کی کھڑکی کھل جائے. اللہ نہیں چاہتا ہے کہ قبر میں کوئی سانپ اور بچھو مسلط ہوں, لیکن ہم اللہ کو بھلا کر اللہ کے منادی کی آواز پر لبیک نہیں کہتے اور ہمارا یہ سفر جاری ہے. اب جب انسان کہیں پر جاتا ہے تو اس سے کن فی الدنیا کأنک غریب کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس کو کچھ دن قیام کرتا ہے, اتنے دن کے ہی انتظام سے جاتا ہے. راستے میں اسے اگر دشواریاں بھی ہوں, پریشانیاں بھی ہوں, بس میں یا ٹرین میں بھیڑ سے سابقہ پڑے تو اس کی وہ پرواہ نہیں کرتا اور سوچتا یہ ہے کہ ہماری منزل جب آ جائے گی, جب ہم اپنے گاؤں پہنچ جائیں گے, اپنے وطن عزیز میں پہنچ جائیں گے تو وہاں جا کر آرام کریں گے. میرے بھائی, میرے عزیز, میرے دوست, مجھے یہ آپ سے کہنا ہے کہ ہمارا بھی وطن عزیز قبر ہے. اگر دنیا میں کوئی پریشانیاں آ رہی ہیں, دشواریاں ہو رہی ہیں تو اس کو ہم برداشت کرتے رہیں, ہم ان کو برداشت کرتے رہیں اور اللہ کو یاد کرتے رہیں. اسی طرح اگر یہ بامقصد سفر ہمارا ہوا تو انشاءاللہ ہمارا یہ آخرت کا سفر بھی بڑا آسان ہوگا. مجھے یاد آ گیا حضرت بہلول دانا بہت عقل مند تھے. ایک بزرگ کی خدمت میں وہ آیا کرتے تھے اور وہ بزرگ ان سے بہت مذاق بھی کیا کرتے تھے. بہت غور سے یہ واقعہ سنیے. تو ایک مرتبہ وہ بیمار پڑے, بادشاہ وقت ہے, بیمار پڑے. تو اس کے بعد یہ گئے اور بیمار پڑنے سے پہلے گئے تو ایک چھڑی بہلول دانا کو بادشاہ صاحب نے دی. کہا یہ چھڑی رکھ لو اور جو سب سے بڑا بے وقوف اور احمق ہو یہ چھڑی تم اس کو دے دو. بہرحال بات آئی گئی ہو گئی, وہ چلے گئے. اس کے بعد ایک عرصہ گزرنے کے بعد انہیں یہ پتا چلا کہ یہ بادشاہ بیمار پڑ گئے. یہ دوبارہ ان کی عیادت کے لیے گئے, بہت زیادہ بیمار, بالکل مرض الموت میں مبتلا تھے. عیادت جب کرنے گئے, مزاج پرسی کرنے گئے تو وہ چھڑی ان کے ہاتھ میں تھی بہلول دانا کے, اور ان سے بادشاہ وقت سے کہا کہ کیا بات, آپ کا کیا حال ہے؟ کہا بہلول دانا حال کیا ہے, بس اب تو چلنے کا دن ہے, بس دیکھو کس دن یہ سفر مکمل ہو جائے, کس دن دنیا سے جانا پڑ جائے. تو کیا بات کہی ہے ذرا غور سے سنیے گا. بہلول دانا ہے, آپ اس سے پہلے دنیا کے آپ بہت سفر کیا کرتے تھے, آپ مقدمت الجیش کے طور پر لوگوں کو بھیجا کرتے تھے, راستوں کو صاف کرتے تھے کہ بادشاہ وقت کی گاڑی آ رہی ہے. بڑے انتظامات آپ مہینوں سے کیا کرتے تھے جب آپ کا سفر ہوتا تھا. کہنے لگے پھر اب آپ اس سفر کے لیے جا رہے ہیں تو ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کی واپسی کب ہوگی. کہنے لگے بہلول دانا عجیب بات کرتے ہو, یہ آخرت کا سفر ہے, اس سفر کے بعد کسی کی واپسی نہیں ہوا کرتی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا, دنیا کے سفر میں تو آپ بڑے انتظامات کرتے تھے, بہت پہلے سے لوگوں کو بھیج دیتے تھے, اعلان ہو جاتا تھا کہ بادشاہ وقت کی گاڑی گزرنے والی ہے, لیکن اس سفر کے انتظامات آپ نے کیا کیا؟ جب یہ جملہ بہلول دانا نے ان بادشاہ سے کہا ہے تو ان کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے, آنسو نکلنے لگے اور کہا واقعی ہم تم کو بے وقوف سمجھتے تھے لیکن تم عقل مند ہو. اور وہ چھڑی جو بہلول دانا کو اس لیے دی گئی تھی کہ تم سب سے بڑے بے وقوف کو دے دینا, انہوں نے اس بادشاہ کو وہ چھڑی واپس کرتے ہوئے کہی کہ مجھے آپ سے بڑا بے وقوف اور احمق کوئی نہیں لگتا کہ جو اتنے لمبے سفر کے لیے جا رہا ہے
جہاں سے واپسی بھی نہیں ہونا ہے، جہاں کروڑوں اربوں خربوں سال رہنا ہے، اور اس سفر میں آپ کے ساتھ کوئی آپ کا باڈی گارڈ بھی نہیں ہوگا، کوئی سیکورٹی بھی نہیں ہوگی، جو جائیں گے بھی آپ کے ساتھ وہ ایک جگہ قبرستان تک جائیں گے اور آپ کو نیچے اتار کر پٹرے لگا کر مٹی اوپر سے ڈال کر چلے آئیں گے۔ آپ کو اس منزل میں تنہا رہنا ہے، نہ آپ کا کوئی اہل خانہ ہوگا، نہ آپ کے درباری ہوں گے، نہ آپ کے وزراء ہوں گے۔ آپ بتائیے تو صحیح کہ اس کی کیا تیاری کی؟ سمجھ گئے کہ واقعی یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہ سفر ہم سب کا ہونا ہے، جو بادشاہ وقت کا ہونا ہے۔ دنیا سے سکندر بھی گیا، سب گئے، قارون بھی گیا، فرعون بھی گیا، لہذا مجھے یہ صرف پیغام دینا ہے کہ کن فی الدنیا، دنیا میں ایسے رہو جس طرح کوئی اجنبی اور مسافر رہتا ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں دنیا سے خوب فائدہ اٹھاؤ۔ پیارے نبی نے فرمایا الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے ہی لیے پیدا کی گئی ہے، تم دنیا سے خوب فائدے اٹھاؤ، تجارت بھی کرو، کاشتکاری بھی کرو، ملازمتیں بھی کرو، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن یہ یاد رکھو کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کیا صحابہ کے دور میں مالدار لوگ نہیں ہوا کرتے تھے؟ حضرت عثمان غنی کے بارے میں آپ نے سنا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے سنا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس دور کے وہ کروڑ پتی ارب پتی تھے، لیکن ذرا صحابہ کی سوانح اٹھا کر دیکھ لیجئے، کیا اپنی تجارتی مشغولیت میں، یا بہت سے وہ صحابی جو بہت بڑے کاشتکار تھے، اپنی کاشتکاری کی مشغولیت میں ایک وقت کی نماز با جماعت بھی ان کی قضا ہوئی؟ تصور نہیں تھا کہ اعمال صالحہ نہ ہو، تصور نہیں تھا کہ کسی گناہ میں پڑ جائیں، اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو روتے تھے، گڑگڑاتے تھے، اور اپنے آپ پر کوستے تھے، اور جب تک وہ ان کو یہ امید نہیں ہو جاتی تھی کہ میرا گناہ معاف ہو گیا، چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ یہی حال ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ لاکھ اللہ ہمیں دولت دے، لاکھ ہم صبح سے شام تک ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ ہمیں دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ کأنک غریب، یا آپ نے دوسری مثال دی، او عابر سبیل، راستہ ادھر سے ادھر پار کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ آپ نے بمبئی اور لکھنؤ اور دلی، دنیا کے بڑے شہر بھی دیکھے ہوں گے، ہندوستان کے بڑے شہر بھی۔ آپ نے دیکھا کہ انسان جب اس راستے پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کب یہ گاڑیاں نکلیں، یہ بھیڑ ختم ہو اور ہم تیزی سے اپنی دوسری طرف چلے جائیں اور سکون سے ہم وہاں پہنچ جائیں۔ بالکل ہمارا اور آپ کا حال یہی ہے کہ ہم راستے کے اس سائیڈ میں کھڑے ہیں اور ہمیں پار کر کے اپنی منزل پہ جانا ہے۔ اب راستے میں خوبصورت گاڑیاں بھی چل رہے ہیں، افراد بھی چل رہے ہیں، اس کی طرف آپ کو توجہ نہیں ہوتی۔ یہ مثال دے کر پیارے نبی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی لہو و لعب، دنیا کے حشم و خدم، دنیا کی یہ رعنائیاں، اس کو دیکھ کر مرعوب مت ہو، اس کے دیکھ کر مرعوب مت ہو کہ آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور اس شخص کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، اس کا عالی شان مکان ہے۔ ہاں، اس کا شکریہ ادا کرو، اس سے جا کر اس کو مبارکباد دو، اس سے جلو مت، چونکہ اللہ نے دنیا کا نظام کچھ اس طرح بنایا ہے کہ دنیا میں مالدار بھی ہیں، متوسط طبقے کے بھی ہیں، غریب بھی ہیں۔ یہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ضرورت تھی۔ اگر صحابہ کا دور مبارک آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو اس زمانے میں بھی بہت مالدار بھی تھے، متوسط بھی تھے، غریب بھی تھے۔ یہ قیامت تک اسی طرح، اور رزق کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، رزق حلال کی کوشش کرو۔ بہر کیف او عابر سبیل، راستہ ہم کو پار کر کے ادھر جانا ہے، اور ہم مسافر ہیں، اجنبی ہیں۔ اب میرے بھائی میری بات سنو، بات بالکل ختم کے قریب ہے کہ اب جب ہم مسافر ہیں اور یہ سفر کب ختم ہو جائے ہمیں نہیں پتا، تو مسافر چاہے گھر میں ہو چاہے کھیت میں ہو، اس کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کا خوف اس کے اندر ہے تو وہ کبھی، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، گاؤں کا آدمی نہ دیکھے، والدین نہ دیکھیں، تو کسی بھی عمل کرتے کے وقت یہ سوچے گا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ پیارے نبی نے ایک موقع پر
ایک کہنا چاہیے ایک عقل مند اور ایک بیوقوف کی تعریف آپ نے اس طرح فرمائی کہ الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. دنیا میں عقل مند ہم کسے کہتے ہیں؟ پیارے نبی کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، روز رات کو سوتے وقت یہ سوچے کہ وہ دن صبح سے لے کر رات تک کوئی ایسا گناہ تو ہم سے نہیں سرزد ہو گیا جو اللہ کی پکڑ کا سبب بن جائے، ہماری دوزخ میں جانے کا ذریعہ بن جائے. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور جو بھی عمل کرے یہ سوچے کہ اس کا فائدہ ہم کو موت کے بعد ملے گا. اچھا عمل ہے تو اس کا فائدہ ملے گا، برا عمل ہے تو اس کا گناہ ہمارے نام لکھا جائے گا. یہ شخص عقل مند ہے. آج ہم عقل مند اسے کہتے ہیں جو تجارت بہت اچھی کر رہا ہو، عقل مند اسے کہتے ہیں جو کاشتکاری بہت اچھی کر رہا ہو، جس نے کسی کو بیوقوف بنایا ہے. اور بیوقوف پیارے نبی کے نزدیک وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، کہ جو اپنی نفس، جو اس کے نفس اور اس کی خواہش ہے اس کی پیروی کرے، جو دل میں آئے وہ کرے. کسی کا کھیت اپنی کھیت میں شامل کرنے کو گناہ نہ سمجھے، کسی کی میڑ کو کاٹ کر اپنے کھیت کو بڑھانے کو گناہ نہ سمجھے، کسی کی زمین کو اپنی زمین میں شامل کرنے کو گناہ نہ سمجھے، اپنے تعلقات پر غلط جا کر کسی جگہ کو اپنے نام کرانے کو گناہ نہ سمجھے. ظاہر ہے وہ اپنے کو عقل مند سمجھ رہا ہے. میں یہ بات ہر جگہ تک کم و بیش کہا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے دنیا میں اگر آپ نے کسی کی غریب کا حق مارا ہے، چاہے آپ کتنے بڑے بھی نمازی ہوں، چاہے کتنے بھی آپ نے حج اور عمرے کر رکھے ہوں، کتنا ہی آپ کے ماتھے پر نماز کا نشان موجود ہو، لیکن یہ بات سنتے جائیے کہ اگر معمولی بھی کسی کی حق تلفی کی ہے اور آپ نے آخرت کے اس سفر کی تیاری نہیں کی تو دنیا میں وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اپنے غریب ہونے کی وجہ سے، اپنے تعلقات کے کم ہونے کی وجہ سے. لیکن قیامت کے دن اللہ کا دربار ہوگا اور اللہ کے دربار میں جب وہ شخص آئے گا آپ بھی وہاں موجود ہوں گے. آپ تو سمجھیں گے کہ ہم نے دنیا میں نیکیاں بہت کی اور آج ہم کو جنت کا پروانہ دے دیا جائے گا، لیکن نہیں، اللہ کے سامنے وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ، اس نے دنیا میں میرے کھیت کو جوت کر اپنے کھیت میں شامل کر لیا تھا، اس نے غلط طریقے سے میرے پیسے جو لیے تھے وہ واپس نہیں کیے تھے، اس نے مجھے یہ تکلیف دی تھی، یہ تکلیف دی تھے. سارے حقوق والے جمع ہو جائیں گے. میرے بھائی اس وقت نہ میرے پاس زمین کے کاغذات ہوں گے، نہ کسی بینک کی چیک بک ہوگی، دنیا کی وہ نیکیاں ہوں گی جو ہم نے کی ہوں گی. لیکن اللہ کہے گا تو نے میرے حقوق تو ادا کیے، میرے بندوں کے حقوق نہیں ادا کیے. تو نے دنیا کے سفر کرنے میں ہمیں تو کسی حد تک یاد رکھا لیکن میرے بندوں کی حق تلفی کی، اس لیے تمہاری تمام نیکیاں اس کو دی جا سکتی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور آخر میں پیارے نبی نے یہ فرمایا وَعُدَّ نَفْسَكَ فی اہل القبور. انسان تنہائی میں بالخصوص اور ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ وہ اپنی ذات کو قبر والوں میں شمار کر لے. جس طرح قبر والے کو جب لٹا دیا جاتا ہے اور وہ سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، انسان بھی جب رات میں اپنے گھر پر جا کر سوتا ہے تو یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے ہمیں صبح ملے یا نہ ملے، ہمیں لوگ صبح اٹھانے آئیں لیکن ہماری روح قبض ہو چکی ہو. ہر وقت جب یہ ذہن میں رہے گا، جب کسی قبر کے پاس جائے گا اور روئے گا، گر گڑائے گا، جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا حال تھا. میں نے آج محمدی میں جمعے میں بھی یہ موضوع رکھا تھا کہ کروڑ پتی تھے، تجارتی مشغولیتیں تھیں، لیکن اس کے بعد بھی قبر کے پاس جا کر بیٹھتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. کسی نے پوچھا کہ آخر ایسا کیوں کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا تو ایک مقام ہے، آپ تو ذوالنورین ہیں، آپ کے بارے میں تو پیارے نبی نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی سے نکاح کرتا. آپ نے تو غزوہ تبوک میں جا کر جو سونا دیا تھا پیارے نبی اس کو اچھالتے تھے، وہ کہتے تھے اب جو چاہو کرو.
آپ کی تو بڑی بشارتیں ہیں لیکن روتے اتنا کیوں ہیں؟ فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل یہی قبر ہے. روتا اس لیے ہوں اور ڈرتا اس لیے ہوں کہ اگر یہ منزل آسان ہو گئی تو آگے کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی، لیکن اگر یہی منزل ہماری پھنس گئی، قبر کے 3 سوالات کے ہم جوابات نہ دے سکے، دوزخ کی کھڑکی کھل گئی، تو پھر آگے کی مشکلیں ہی ہوں گی. ہارون رشید کا ایک واقعہ سن کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہارون رشید کا ایک 16 سالہ بیٹا تھا، ظاہر ہے بادشاہ تھا بڑا. 16 سالہ بیٹا جس کی ایک عجیب عادت تھی کہ بزرگوں کی خدمت میں جاتا تھا، اللہ والوں سے ملاقات کرتا تھا، اور جب بھی موقع جاتا وہ قبرستان میں جاتا اور قبرستان میں جا کے ایک عجیب بات کہتا، سلام کرتا قبر والوں کو، السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر، کہ تم پہلے چلے گئے ہم بعد میں آئیں گے. لیکن یہ کہتا، لوگوں نے سنا کہ اے تم لوگ تو بڑے مالدار تھے، تم تو بہت بڑے تاجر تھے، تم بہت بڑے کاشتکار تھے، آج تم زمین کے نیچے دفن ہو، تمہاری تجارت کیا ہو گئی، تمہاری سب کام کیا ہو گئے، آج تم تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہو رہا ہے. ظاہر ہے تم بتا نہیں سکتے. تو روتا تھا یہ 16 سالہ لڑکا کہ تم تو چلے گئے، تم کو لوگوں نے یہاں لا کر رکھ دیا، ایک دن ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے. تو قبر چونکہ آخرت کی یاد تازہ کرتی ہے، اس کے دل میں اس درجہ خوف خدا پیدا ہوا کہ ایک دن بادشاہ ہارون رشید کے دربار میں وہ ایسے ہی ایک کپڑے معمولی پہن کے سامنے آ گیا. کپڑے تھے ٹھیک تھے، لیکن ظاہر ہے جو بادشاہ کا لڑکا تھا، شہزادہ تھا، تو وہ شہزادوں کی شان بان اور آن نہیں تھی، کبر و تکبر اس کے اندر نہیں تھا، کھڑا تھا. تو درباریوں نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا بیٹا یہ آپ کی بڑی توہین کرتا ہے اور یہ اس طرح کے کپڑے ایک سادہ لباس میں آ جاتا ہے، یہ بادشاہ وقت کا بیٹا ہے، شہزادہ ہے. تو بادشاہ نے بھی اس سے کہا کہ اے بیٹے تم ہماری بڑی تذلیل و رسوائی کرتے ہو، مجھے بڑی ذلت ہوتی ہے تمہاری وجہ سے، تم ہمارے بیٹے ہو، شہزادے ہو، جس شان سے شہزادے رہتے ہیں اس شان سے تمہیں دربار میں آنا چاہیے. یہ تم سادے کپڑے، ٹوپی، کرتا، پیجامہ، سادے کپڑے پہن کے آ جاتے ہو. جو بات اس بیٹے نے کہی وہ مجھے سنا کر اپنی جگہ لینی ہے. ظاہر ہے اللہ کبھی کبھی کسی کو ولی بہت کم عمری میں بھی ولایت کے درجے تو پہنچا دیتا ہے. ایک سامنے ایک جگہ پر پرندہ بیٹھا تھا، اس نے اس کو اشارہ کیا، وہ پرندہ اڑا. یہ واقعہ بالکل سچ ہے، چونکہ اولیاء کی کرامات برحق ہیں، علماء سے پوچھ لیجئے. وہ پرندہ اڑ کر ان کے ہاتھ میں بیٹھا اور اس کے بعد پھر اس سے یہ کہا کہ تم اپنی جگہ چلے جاؤ. وہ چلا گیا. اس کے بعد بادشاہ سلامت سے کہا کہ آپ کو اگر توہین ہوتی ہے ہمارے دربار میں آنے کی یا ہمارے گھر پہ رہنے کی تو ٹھیک ہے، آپ کو بادشاہت سلامت، میں اب اس گھر پہ نہیں رہوں گا، میں جا رہا ہوں. چنانچہ وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور ماں سے اجازت لے کر وہ چلا گیا. اب ظاہر ہے یہ اس نے شان اور محل سب کچھ چھوڑ دیے، ایک قرآن لے کر بس چلا گیا. اور ایک ماں نے اس کو انگوٹھی دے دی تھی کہ کبھی ضرورت پڑے تو اس کو بیچ کر تم اپنا گزر اوقات کر سکتے ہو. وہ چلا گیا. بصرہ کا واقعہ ہے. بصرہ پہنچا. وہ بصرہ میں ایک بڑے بزرگ موجود تھے، ان کو اپنے گھر پہ کچھ کام کرانا تھا، تو وہ مزدور کو ڈھونڈ رہے تھے. کسی نے یہ کہا کہ ایک مزدور ہے، ایک آیا ہے اور وہ بھی مزدوری کرتا ہے تو بچہ، لیکن عجیب ہے کہ وہ مزدوری کرتا ہے، کام جانتا ہے. اس زمانے میں اس طرح تو نہیں تھے، کچے مکانات بنا کرتے تھے. تو یہ آئے، حامد بصری ان کا نام تھا. وہ اس بچے کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کیا تم کام کرو گے؟ اب ذرا اندازہ لگائیے، ہارون رشید کا بیٹا ہے. کہا ہاں میں کام کروں گا، لیکن میری 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جب منادی اللہ کا منادی آواز دے گا اذان کی تو میں کام چھوڑ دوں گا، میں نماز کے لیے جاؤں گا. تو دن میں جو نمازیں ہوتی ہیں وہ میں ضرور پڑھوں گا. ایک شرط یہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ میری جو مزدوری ہے وہ 1 درہم اور 1 انا، جس کو کہتے ہیں درہم کا 1/4 حصہ، تقریباً 2 درہم مان لیجئے، یہ میری مزدوری ہے، یہ مجھے مزدوری ملنا چاہیے، تقریباً 2 درہم. اور نماز میری نہیں چھوٹنا چاہیے. اگر نماز کی اجازت آج سن لیں مستری حضرات، کام کرنے والے حضرات،
کہ دیکھیے اس بچے کے اندر کیا جذبہ ہے، کیا خوف خدا ہے، کیا نمازوں کا شوق ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ گیا کام کرنے لگا. تو کہا تم نمازوں میں تو اتنا وقت لگاؤ گے؟ کہا وہ الگ بات ہے، آپ کو جو کام چاہیے ہے وہ کام آپ کا ہو جائے گا. تو اس نے کام کیا. شام کو حامد بصری نے جب کام دیکھا تو کہا ارے اتنے کم وقت میں اتنا زیادہ تم نے کام کر لیا. یہ تو کام دوسرا شخص شاید 8-10 دن لگا دیتا. لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر اتنے کم مدت میں اتنی لمبی دیوار کیسے تم نے چن دی مٹی کی. تو اس کو آ کے دیکھا. وہ رات میں بھی کام کرتا تھا. آ کر دور سے دیکھتا رہا. تو اب سنیے یہ ہے کرامت. دیکھا یہ کہ اس نے مٹی لی، سیمنٹ نہیں مٹی، اور اینٹ پر رکھی، اور ابھی رکھی تو اینٹ اپنے آپ پر جا کر وہاں پر رکھ گئی. دوسری اینٹ پھر آ کر رکھ گئی. بس اس نے خالی مٹی لگائی، جہاں پر رکھنا تھی وہاں پر رکھ گئی. تو سوچا واقعی اس کو تو محنت بھی کم کرنا پڑ رہی ہے اور کام زیادہ ہو رہا ہے. آخرکار وہ چلا گیا. صرف سنیچر کے دن کام کرتا تھا. اب پھر اس کے بعد جب یہ دوبارہ گئے تو وہ نہیں آیا. ان صاحب نے بہت ڈھونڈا. کہا نہیں وہ عجیب مزدور ہے کہ وہ ہفتے میں صرف 1 دن کام کرتا ہے. تو ان بزرگ نے کہا، یہ بھی بڑے بزرگ تھے، کہا ٹھیک ہے ہم 1 ہفتہ رک جائیں گے، لیکن ایسے نیک اللہ والے مزدور سے ہی کام کرائیں گے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. آخری دوسرے ہفتے پھر وہ آیا. پھر اس نے اسی طرح کام کیا. پھر تیسرے ہفتے جب وہ گیا تو لوگوں نے کہا وہ بیمار ہے، ایک جنگل میں ہے. جب یہ جنگل میں پہنچے حامد بصری تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بیمار ہے، نڈھال ہے، کمزور ہو گیا ہے، اور ایک اینٹ سر کے نیچے رکھ کر سو رہا ہے، لیٹا ہے اور کراہ رہا ہے. یہ پہنچے، انہوں نے سلام کیا، جواب دیا، سمجھ گئے. کہا کہ بھائی بس میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میرا یہ آخرت کا سفر اچھا گزار دے. دنیا میں تو پتہ نہیں کیا حال ہوا، لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم دنیا میں نہیں رہ پائیں گے. بیماری ایسی ہے، لہذا تم میرے جنازے کا انتظام کر دینا، مجھے ان کپڑوں میں دفن کر دینا، اور قبر کے کھودنے والے کو یہ انگوٹھی دے دینا، اور یہ قرآن اور ایک اور تسبیح، یہ تم جب ہمارا انتقال ہو جائے اور ہمیں دفنا دینا تو یہ بادشاہ کو لے جا کر دے دینا کہ ایک اجنبی نے دیا ہے، ایک نے دیا ہے. بہرحال اس کی ہدایت کے مطابق وہ انہوں نے یہی کیا. اس کا انتقال ہو گیا، اس کو دہلا دہلا کر کفنا دیا گیا، اور وہ قرآن اور وہ ایک انگوٹھی وہ نہیں اس نے لی، وہ لے جا کر کہا گیا اب بادشاہ وقت کی گاڑی گزر رہی ہے، یہ کھڑا ہے. تو اس نے چلایا یا حامد بصری کہ بادشاہ وقت رکیے، یہ ایک لڑکے نے مجھے کچھ دیا ہے. جب قرآن دیکھا تو سمجھ گئے، اور اس کے بعد انگوٹھی دیکھی تو سمجھ گئے کہ یہ میرا لڑکا. جب پورا حال پوچھا تو پورا حال پوچھنے کے بعد بادشاہ کا جو حال ہوا ہے وہ زبان سے بتانے کے قابل نہیں ہے. کہ بادشاہ رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے. جب پوری بات کہائی کہ یہ ایک مزدور تھا جو ہمارے گھر کو صبح سے شام تک بناتا تھا، اور عجیب اس کی کیفیت تھی. جب بادشاہ نے کہا وہ تو میرا بیٹا تھا تو یہ ایک دم تھرانے لگے کہ کیا ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی سزا دے دیں. لیکن وہ روئے اور گڑگڑائے، کہا واقعی میرا بیٹا بڑا عقل مند تھا، اس کے اندر آخرت کی فکر تھی، اس کو قبر میں جانے کی فکر تھی، اس کو اللہ کا خوف تھا. اس نے شاہی دربار کو چھوڑ کر وہ چلا گیا. بہرحال وہ گئے قبرستان میں، اس کی قبر کے پاس گئے بادشاہ ہارون، اور رونے لگے. لوگوں نے دیکھا کہ سسکیوں سے رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹے تو نے ہمیں سکھا دیا کہ یہ سفر کیسے طے کیا جاتا ہے، کس طرح آخرت کا یہ سفر طے کیا جاتا ہے. ہم تو اپنے خادموں میں، اپنے لہو و لعب میں، مال و دولت میں مگن ہیں، لیکن اے بیٹے تیرے اس عمل نے یہ بتلا دیا کہ یہ دنیا تو چند روزہ ہے. اس کے بعد سے ان کی زندگی میں تبدیلی آ گئی. تو دیکھیے کب کون کس وقت کیا کر بیٹھے اور دوسرے کو اس پر اثر پڑے. بس یہی بات مجھے آپ سے کہنی ہے کہ یہاں سے اس جلسے سے یہ پیغام لے کر اٹھیے اور یہ سوچ کر اٹھیے کہ نہ معلوم یہ زندگی کا سفر ہمارا کب ختم ہو جائے. توبہ کریے، رو رو کر گڑگڑا کر اللہ سے معافی مانگیے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا اہتمام کریے، باجماعت نماز کا اہتمام کریے. اگر کسی سے تعلقات خراب ہیں تو تعلقات کو اچھے کریے، جائیے اس سے ملیے، اس سے مصافحہ کریے، اس کی تقریبات میں، جائز تقریبات میں شریک ہوئیے. اس طرح یہ اگر سفر کٹے گا تو انشاءاللہ یہ قبر کی منزل ہماری اور آپ کی آسان ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم مجھ کو کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب کرے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.